آج ہم ایک ایسے شہر کی تاریخ پر بات کر رہے ہیں جس کا نام تو اکثر لاہور کے ساتھ ہی لیا جاتا ہے، جی ہاں بالکل۔ لیکن اس کی اپنی ایک الگ بہت گہری کہانی ہے، یعنی قصور کی۔ صحیح۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس جو بنیادی ماخذ ہے وہ ارشاد احمد حقانی صاحب کا ایک مضمون ہے۔ جی، جو 1976 کے قصور گیزیٹئر میں شائع ہوا تھا۔ بالکل، یہ گیزیٹیئرز جو ہوتے ہیں یہ تو سرکاری دستاویزات ہوتی ہیں نا، ضلع بننے پر تفصیلات جمع کی جاتی ہیں۔ جی ہاں، تاریخ، جغرافیہ، سماجی حالات، سب کچھ، تو یہ ایک اہم دستاویز ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس 1976 کی دستاویز سے قصور کی صدیوں پرانی تاریخ کی کون کون سی پرتیں کھلتی ہیں۔ ضرور۔ سب سے پہلا سوال تو یہی آتا ہے ذہن میں کہ یہ شہر کتنا پرانا ہے۔ کچھ روایتیں تو کہتی ہیں کہ یہ لاہور سے بھی پرانا ہے۔ جی، یہ بات سننے میں آتی ہے۔ اور ایک بہت مشہور روایت وہ تو اسے رامائن کے دور سے جوڑتی ہے۔ ہاں، وہ کش اور لویا والی بات۔ جی، کہ رام چندر جی کے بیٹے کس یا کسو نے اسے آباد کیا اور لاہور کو ان کے دوسرے بیٹے لو یا لاوا نے۔ تو اس لحاظ سے یہ گویا جڑواں شہر ہوئے؟ جڑواں شہر ہے نا، افسانوی طور پر۔ جی، یہ روایت واقعی بہت دلچسپ ہے، اور دیکھیں نسل در نسل چلتی بھی آ رہی ہے۔ صحیح۔ اس سے ایک گہرا ثقافتی تعلق تو ظاہر ہوتا ہے دونوں شہروں کا۔ بالکل۔ تاہم اگر ہم ٹھوس تاریخی شواہد کی طرف دیکھیں تو یہ رامائن والی بات جو ہے یہ ایک مفروضہ ہی رہتی ہے۔ اچھا، تو تاریخی طور پر کتنا پرانا ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ قصور ایک انتہائی قدیم شہر ہے۔ بہت پرانا۔ تاریخ میں اس کا ذکر ملتان، پشاور، حتیٰ کہ غزنی جیسے پرانے شہروں کے ساتھ ملتا ہے۔ اچھا جی، اور 1976 کا گیزیٹئر بھی جس کا آپ نے ذکر کیا جی۔ وہ بھی اس کی قدامت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیسے؟ اس میں شہر کی بلند و بالا عمارتوں کا ذکر ہے، قلعہ نما مکانات کا۔ قلعہ نما مکانات؟ جی، یعنی مضبوط جیسے قلعے ہوں۔ یہ تفصیلات صرف ایسے ہی نہیں لکھی گئیں، یہ بتاتی ہیں کہ یہ شہر ماضی میں ایک اہم محفوظ مقام رہا ہوگا۔ صحیح، محفوظ اور اہم۔ بالکل، اور گیزیٹئر میں یہ بھی لکھا ہے کہ شہر کی آبادی منتشر تھی، الگ الگ محلے تھے۔ یہ بھی پرانے طرز تعمیر کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ تو ہو گئی قدامت کی۔ رامائن کے دور کے بعد کیا ابتدائی اسلامی تاریخ میں بھی قصور کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ جی بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ سنا ہے محمود غزنوی کے حملوں سے بھی پہلے یہاں کچھ بستیاں تھیں۔ یقیناً، قدیم مسلم تاریخ کی کتابیں ہیں جیسے فتوح البلدان، جی، ان میں قصر، ثران اور قصور نامی مسلم بستیوں کا حوالہ ملتا ہے جو اس علاقے میں تھیں۔ اچھا، اور یہ محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں سے بھی پہلے کی بات ہے۔ غزنوی سے بھی پہلے؟ یعنی ہم مسلمان آباد تھے؟ جی، ان حوالوں سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ صرف ویران نہیں تھا، باقاعدہ مسلم بستیاں تھیں یہاں۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بستیوں کی نوعیت کیا تھی؟ کیا وہ تجارتی مراکز تھے، فوجی چھاونیاں، یا کچھ اور؟ اور ان کا نام کیا تھا؟ مطلب اس بستی کا اصل نام غزنوی سے پہلے کیا تھا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب آپ کہہ لیں تاریخ کے دھندرکوں میں کہیں گم ہے۔ نام کا واضح طور پہ پتہ نہیں چلتا۔ کیا ان ابتدائی بستیوں کے بارے میں کوئی اور تفصیلات ہے کہ کس نے آباد کیا انہیں؟ دیکھیں اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں اور حوالے بھی ملتے ہیں۔ مثلاً ایک کتاب ہے مؤلف اخبار اولیاء، اس کا ایک حوالہ ہے کہ ایک افغان سردار تھے، پیر میاں اخون سعید۔ اچھا، انہوں نے یہاں ایک بستی قائم کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مقامی لوگوں کی کسی شکایت یا ضرورت پر یہ اقدام کیا گیا۔ افغان سردار؟ تو افغان اس وقت بھی تھے یہاں؟ لگتا تو یہی ہے، بلکہ کچھ مقامی تذکرے ہیں، ان میں نذر بہادر شاہ خان اور قطب خان ترین جیسے نام اور افراد کا ذکر محمود غزنوی کے دور سے بھی پہلے ملتا ہے۔ واقعی؟ جی، اب دیکھیں ان روایات کی تاریخی حیثیت پر تو مزید تحقیق کی ضرورت ہے، ظاہر ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ اس طرف اشارہ ضرور کرتی ہیں کہ یہ علاقہ غزنوی دور سے پہلے بھی بالکل غیر آباد نہیں تھا۔ کچھ نہ کچھ سرگرمی، کچھ لوگ یہاں موجود تھے۔ ٹھیک، پھر آتا ہے غزنوی دور۔ تاریخ فرشتہ میں ہم پڑھتے ہیں ملک ایاس کے بارے میں، جس نے لاہور کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ جی ہاں، لاہور کا مشہور گورنر۔ تو کیا قصور بھی اس دور میں اہمیت اختیار کر گیا تھا؟ قیاس تو یہی ہے۔ دیکھیں جب ملک ایاز لاہور کا گورنر بنا اور اس نے لاہور کو دوبارہ آباد کیا تو ظاہر ہے ارد گرد کے علاقے بھی اس کی توجہ میں آئے ہوں گے۔ بالکل۔ ممکن ہے
قصور بھی اس کے زیر انتظام آیا ہو یا کم از کم اس کی تعمیر و ترقی میں کچھ حصہ ڈالا گیا ہو۔ کوئی تحریری ثبوت اس کا؟ براہ راست قصور کے حوالے سے شاید نہیں، لیکن قدیم جغرافیائی کتب ہیں، جیسے 10ویں صدی کی ایک کتاب ہے حدود العالم۔ جی۔ اس میں براہ راست قصور کا نام تو نہیں ملتا، لیکن اس علاقے کا ذکر ضرور ہے۔ اصل میں جو چیز زیادہ واضح طور پر سامنے آتی ہے نا، غزنوی دور اور اس کے بعد، وہ ہے افغانوں کی اس علاقے میں آمد اور ان کی آباد کاری۔ اچھا، تو افغانوں کی آباد کاری، یہ سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ کیا یہ غزنوی دور کے بعد ہوا؟ اس پر مختلف نظریات ہیں۔ ایک خیال تو یہ ہے کہ افغان پٹھان جو ہیں وہ لودھی دور حکومت میں یعنی 15ویں صدی میں یا شاید اس سے بھی پہلے یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لودھیوں کے زمانے میں؟ جی، بلکہ ایک اہم حوالہ ہے پنجاب چیفز نامی کتاب کا۔ اچھا۔ اس کے مطابق تو 10ویں صدی عیسوی میں ہی افغان پٹھان دریائے بیاس کے کناروں پر آباد ہو چکے تھے۔ 10ویں صدی یعنی غزنوی دور سے بھی پہلے؟ اگر یہ حوالہ درست ہے تو جی ہاں، ان کی موجودگی غزنوی دور سے بھی پہلے کی ہے۔ یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی پھر۔ بالکل۔ پھر آئین اکبری میں بھی ذکر ملتا ہے۔ اکبر کے دور میں راجہ مان سنگھ کے ماتحت تھا قصور، اور یہ سرکار دیپال پور کا حصہ تھا۔ سرکار دیپال پور، یہ کیا تھا؟ تو ان سب حوالوں سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ افغانوں کا اس علاقے سے تعلق بہت پرانا اور گہرا ہے۔ لیکن جو اصل اثر و رسوخ ہے پٹھانوں کا قصور پر، وہ تو مغل دور میں قائم ہوا سنا ہے، خاص طور پر بابر اور ہمایوں کے زمانے میں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اصل جو تبدیلی آئی نا، وہ آئی 16ویں صدی کے شروع میں، یعنی بابر کے آنے کے بعد۔ جی، بابر اور پھر ہمایوں کے دور میں تقریباً 1526 کے آس پاس قندھار اور کابل سے پٹھانوں کو ایک بڑی تعداد آئی، خاص طور پر خشگی قبیلہ۔ یہ ہجرت کر کے قصور میں آباد ہوئے۔ خشگی قبیلہ؟ جی، اور روایت یہ ہے کہ بابر یا ہمایوں نے قصور کا علاقہ انہیں بطور جاگیر عطا کیا تھا۔ جاگیر کے طور پر؟ جی، یہ ایک بہت اہم موڑ تھا، کیونکہ اس کے بعد قصور آہستہ آہستہ پنجاب میں پٹھانوں کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ اچھا۔ ان کی آمد نے شہر کے سماجک ڈھانچے کو، انتظامی ڈھانچے کو بالکل نئی شکل دی۔ اور اسی دور میں قصور کے وہ مشہور کوٹ بنے جن کا ذکر ہوتا ہے؟ بالکل، انہی پٹھان قبائل نے، خاص طور پہ خشکیوں نے، شہر کو منظم کرنے کے لیے اسے مختلف حصوں میں بانٹا۔ ان حصوں کو کوٹ کہا جاتا تھا۔ یہ کوٹ کیا تھے؟ صرف محلے تھے یا کچھ اور بھی؟ نہیں، یہ صرف محلے نہیں تھے، یہ اصل میں قلعہ بند، مضبوط حصار والے محلے تھے۔ قلعہ بند؟ جی، جیسے چھوٹے قلعے ہوں۔ غالباً یہ قبائلی بنیادوں پر بنائے گئے تھے یا پھر دفاعی ضرورتوں کے تحت۔ یہ ایک طرح سے شہر کے اندر چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں جن کا اپنا ایک اندرونی نظام ہوتا تھا۔ یعنی ہر کوٹ کی اپنی ایک پہچان، اپنا نظام؟ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ گزیٹیئر میں کچھ مشہور کوٹوں کے نام بھی لکھے ہیں: کوٹ غلام محمد خان، کوٹ عثمان خان، کوٹ حلیم خان، کوٹ فتح دین خان، پیراں کا کوٹ، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا۔ کہا جاتا ہے کہ کل 12 کوٹ تھے۔ 12 کوٹ؟ جی، اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مغلوں جیسی ایک مضبوط مرکزی حکومت تھی، ہاں، اس کے ہوتے ہوئے بھی مقامی پٹھان سرداروں کو اتنی خود مختاری اور طاقت حاصل تھی کہ وہ شہر کو اس طرح اپنے کنٹرول میں تقسیم کر لیں۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ شاید یہ اس دور کی مغل انتظامیہ کی لچک کو ظاہر کرتا ہے، یا پھر علاقے کی کوئی مخصوص صورتحال ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی۔ ہو سکتا ہے۔ بلکہ شہنشاہ اکبر کے دور کی تو باقاعدہ دستاویزات بھی موجود ہیں، تقریباً 1560 کی۔ کس بارے میں؟ جن میں خشگی پٹھانوں کو زمین عطا کرنے کا ذکر ملتا ہے، تو یہ ان کی حیثیت کو اور بھی پکا کرتا ہے۔ صحیح۔ اور شیر شاہ سوری کا بھی کوئی تعلق بتایا جاتا ہے قصور سے؟ جی ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ تاریخی پہلو ہے۔ شیر شاہ سوری جب وہ ابھی بادشاہ نہیں بنے تھے، جی، جب وہ اپنی طاقت کو منظم کر رہے تھے، جی، تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ قصور میں قیام کیا تھا۔ اچھا، یہاں رہے تھے وہ؟ جی، اور یہاں ایک قلعہ بھی تعمیر کروایا تھا انہوں نے، اور غالباً کچھ انتظامی امور میں بھی حصہ لیا۔ تو اس کا مطلب ہے قصور اس وقت بھی ایک اہم جگہ تھی اسٹریٹجک لحاظ سے۔ بالکل، یقیناً۔ مزید یہ کہ قصور کے یہ جو پٹھان تھے، انہوں نے مغل سلطنت کی فوجی خدمت بھی کی۔ اچھا، فوج میں بھی تھے؟ جی، ایک روایت ہے کہ وہ مغل فوج کو 750 مسلح سپاہیوں کا ایک دستہ فراہم کرتے تھے۔ 750 سپاہی؟ جی، اب یہ صرف فوجی مدد نہیں تھی، یہ غالباً علاقے میں ان کے اثر و رسوخ، ان کی فوجی صلاحیت اور مغل دربار سے ان کے تعلقات کی بھی علامت تھی۔
تو جب تک مغل سلطنت مضبوط رہی یہ پٹھان سردار مغلوں کے ماتحت رہے ہوں گے ایک طرح سے؟ جی، رسمی طور پر تو ماتحت ہی تھے۔ لیکن جب سلطنت کمزور پڑی، خاص طور پر اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد 1707 میں، تب کیا ہوا؟ بالکل، یہ تاریخ کا اصول ہے، جیسے جیسے مرکز کمزور ہوتا ہے تو صوبے خود مختار ہونے لگتے ہیں۔ جی، دور دراز کے علاقوں میں مقامی طاقتیں سر اٹھانے لگتی ہیں۔ قصور کے پٹھان سردار، جو پہلے ہی کافی حد تک خود مختار تھے عملی طور پر، انہوں نے اپنی حیثیت کو اور بھی مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد ایک سردار تھے، نظام الدین خان خیشگی۔ اچھا۔ انہوں نے قصور میں تقریباً ایک نیم خود مختار ریاست قائم کر لی۔ مطلب اب وہ دہلی کے تابع تو تھے برائے نام، لیکن عملی طور پر اپنے علاقے کے حکمران بن بیٹھے تھے۔ تو قصور ایک طرح کی چھوٹی سی ریاست بن گیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس دور میں قصور کی اسٹریٹجک اہمیت اور بھی بڑھ گئی، کیونکہ یہ لاہور اور ملتان کے راستے پر تھا اور ایک مضبوط پٹھان گڑھ بن چکا تھا۔ اور اسی دوران پنجاب میں سکھ طاقت بھی ابھر رہی تھی۔ بالکل، وہ ایک بڑا ٹکراؤ کا دور شروع ہونے والا تھا۔ تو ان پٹھان حکمرانوں اور جو ابھرتی ہوئی سکھ مسلیں تھیں، ان کے درمیان تعلقات کیسے رہے؟ یقیناً ٹکراؤ ہوا ہوگا۔ یہ دور تو قصور کی تاریخ کا ایک بہت ہی، آپ کہیں، ہنگامہ خیز باب ہے۔ مغل سلطنت کا زوال ہوا، پنجاب میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ جی۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے مختلف طاقتیں میدان میں اتریں، خاص طور پر سکھ مسلیں۔ مسلیں یعنی وہ جو مختلف سکھ جتھے یا گروہ تھے؟ جی، جو اپنے اپنے علاقوں پر اثر رکھتے تھے، وہ اب منظم ہو کر اپنی طاقت بڑھا رہے تھے۔ صحیح۔ اور قصور چونکہ ایک مضبوط پٹھان مرکز تھا، اس لیے سکھ مسلوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ تو ناگزیر تھا، ہو کر رہنا تھا۔ تو حملے ہوئے قصور پر؟ بہت حملے ہوئے۔ تاریخ میں جسا سنگھ رام گڑھیا، ہری سنگھ بھنگی، یہ بڑے طاقتور سکھ سردار تھے۔ جی، نام سنے ہیں۔ ان کے قصور پر متعدد حملوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو کیا قصور کے پٹھانوں نے ان حملوں کا مقابلہ کیا یا آسانی سے ہار مان لی؟ نہیں، انہوں نے سخت مقابلہ کیا، بہت سخت۔ اچھا۔ قصور کے پٹھان حکمران، خاص طور پر ایک نام بہت اہم ہے، قطب الدین خان کھیشکگی۔ قطب الدین خان؟ جی، یہ اپنی بہادری اور سخت مزاحمت کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے کئی دہائیوں تک سکھ مسلوں کے حملوں کو پسپا کیا، ناکام بنایا۔ کئی دہائیوں تک؟ جی ہاں، اور قصور پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا۔ یہ صرف فوجی لڑائیاں نہیں تھیں، یہ ایک طرح سے علاقے پر اپنی بالادستی قائم رکھنے کی، اپنی شناخت کو محفوظ رکھنے کی جنگ بھی تھی۔ اور اس میں وہ قصور کی مضبوط فصیلیں، وہ قلعہ نما کوٹ، وہ کام آئے ہوں گے؟ یقیناً ان کا بڑا کردار رہا ہوگا اس دفعہ میں۔ لیکن آخر کار تو قصور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ جی، آخر کار ایسا ہی ہوا۔ یہ تبدیلی کیسے آئی اتنی مزاحمت کے باوجود؟ دیکھیں، یہ کشمکش چلتی رہی 18ویں صدی کے آخر تک، 19ویں صدی کے اوائل تک۔ پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جب پنجاب میں ایک مضبوط مرکزی سکھ سلطنت قائم کرنا شروع کی، جی، تو قصور ان کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ تھا، ایک مضبوط پٹھان گڑھ۔ ظاہر ہے۔ تو رنجیت سنگھ نے قصور پر کئی حملے کیے، بار بار کوشش کی۔ اچھا۔ قصور کے پٹھانوں نے قطب الدین خان کی قیادت میں بھرپور مزاحمت کی، بہت سخت مقابلہ کیا، لیکن آخر کار کئی سالوں کی کوشش اور لڑائیوں کے بعد 1807 میں 1807؟ جی، 1807 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوجیں قصور کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ تو پٹھان حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بالکل، اس فتح کے ساتھ ہی قصور میں تقریباً 250 سالہ پٹھان حکومت ختم ہو گئی۔ 250 سال، کافی طویل عرصہ ہے۔ جی ہاں۔ اس جنگ کا انجام کیا ہوا؟ قطب الدین خان کا کیا بنا جنہوں نے اتنی مزاحمت کی؟ حکمران قطب الدین خان اس فیصلہ کن جنگ میں لڑتے ہوئے مارے گئے۔ اچھا۔ تاہم ان کے بھائی تھے فتح الدین خان۔ جی۔ انہوں نے بعد میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ملازمت اختیار کر لی۔ رنجیت سنگھ کی ملازمت؟ جی، اور رنجیت سنگھ نے ان کی خدمات کے صلے میں انہیں ستلج پار ممدوٹ کی جاگیر عطا کر دی۔ ممدوٹ؟ جی، جہاں ان کے خاندان نے بعد میں ایک ریاست قائم کی۔ تو اس طرح قصور جو ہے وہ براہ راست لاہور دربار کے تحت آ گیا۔ تو قصور کا یہ جو ایک منفرد کردار ہم دیکھتے ہیں یا جس کا ذکر ملتا ہے، جی، اس کی اونچی فصیلیں، وہ قلعہ نما محلے جنہیں کوٹ کہا جاتا ہے، جن کا ذکر آپ نے کیا کہ 1976 کے گزٹیئر میں بھی ہے کہ شہر الگ الگ بستین کی صورت میں پھیلا ہوا تھا۔ ہاں، یہ سب دراصل اسی طویل پٹھان دور کی دین ہے۔ بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
پٹھان دور حکومت کے اثرات قصور کی شناخت پر بہت گہرے ہیں۔ ان کا بنایا ہوا انتظامی ڈھانچہ، خاص طور پر یہ کوٹ سسٹم، شہر کا دفاعی فن تعمیر، مجموعی طور پر علاقے کی ثقافتی اور سماجی بناوٹ پر افغان پٹھانوں کی چھاپ بہت نمایاں ہے۔ تو ان کوٹوں نے صرف شہر کی شکل ہی نہیں بدلی؟ نہیں، صرف شکل ہی نہیں، انہوں نے نہ صرف شہر کو ایک منفرد جغرافیائی شکل دی، بلکہ ایک خاص قسم کا سماجی اور دفاعی نظام بھی قائم کیا، جو شاید پنجاب کے دوسرے شہروں سے، لاہور یا ملتان سے مختلف تھا۔ صحیح۔ آج بھی اگر ہم قصور کے پرانے شہر کو دیکھیں تو اس کی گلیاں، محلے، کچھ باقی ماندہ قدیم عمارتیں وہ اسی تاریخ کی کہانیاں سناتی ہیں۔ اور اس تاریخ کو سمجھنا میرے خیال میں اس خطے کے موجودہ سماجی اور ثقافتی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کا، اس جائزے کا ایک نچوڑ نکالیں جی، تو قصور کی کہانی کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک پہنچے؟ اس کی ابتدا کی وہ دھندلی یادیں جو رامائن کے دور تک جاتی ہیں، وہ روایت، پھر ابتدائی مسلم تاریخ میں اس کا ذکر ملنا، غزنوی دور میں اس کی ممکنہ اہمیت، جی، پھر وہ سب سے اہم موڑ افغان پٹھانوں کی آمد اور آبادکاری، خاص طور پر خیشگی قبیلے کا عروج، وہ جاگیر ملنا، جی، پھر مغلوں کے ماتحت ان کا منظم ہونا اور وہ کوٹ سسٹم کا قیام، بالکل، پھر مغلوں کے زوال کے بعد ان کی خود مختاری اور سکھ مثلوں کے خلاف وہ طویل مزاحمت جو کئی دہائیوں تک چلی، اور بالآخر 1807 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سلطنت میں شمولیت۔ جی، ارشاد احمد حقانی صاحب کے مضمون اور گیزیٹئر کے ان حوالوں نے واقعی تاریخ کی کئی اہم پرتیں ہمارے سامنے کھولی ہیں۔ یقیناً، اور یہ تاریخ ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت دلچسپ نقطہ بھی دیتی ہے آخر میں، وہ کیا؟ کہ قصور کا یہ منفرد کوٹ سسٹم جو تھا، جی، یعنی شہر کا مختلف قلعے بند، خود مختار سے محلوں میں تقسیم ہونا، جو اسے شاید لاہور یا ملتان جیسے دوسرے بڑے پنجابی شہروں سے الگ کرتا ہے۔ ہاں، یہ فرق تو ہے۔ تو اس سسٹم نے نہ صرف شہر کے نقشے کو، بلکہ وہاں کے سماجی تعلقات کو، طاقت کے مراکز کو اور شاید شہریوں کی آپسی وفاداریوں کو کیسے متاثر کیا ہوگا؟ یہ گہرا سوال ہے۔ اور کیا آج بھی پرانے قصور میں ان تاریخی کوٹوں کی تقسیم یا ان سے وابستہ خاندانوں کی یادیں کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہیں؟ کیا ان کی کوئی بازگشت باقی ہے؟ بالکل، یہ وہ سوال ہے جو اس بھرپور ماضی کو حال سے جوڑتا ہے اور کیا کہتے ہیں، مزید کھوج کی، مزید تحقیق کی دعوت دیتا ہے۔